السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اسکالرز، آپ تمام کو ہم مثالی اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ میں مرزا صفدر بیگ گورنمنٹ ڈگری کالج بصیر پور میں لیکچرر اسلامیات اور پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ سے آپ سے مخاطب ہوں، اور مثالی گروپ الحمدللہ ہماری کاوش ہے اور لوگوں کے لیے جو ہم نے ایک سیشن لیا ہے اس کے حوالے سے آج آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور بلایا۔ آج بڑے اہم چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں، ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے کہ ہم نے لیکچرر اسلامیات کی جو تیاری ہے وہ کیسے کرنی ہے، یہ کیا جاب ہوتی ہے، اس کے حوالے سے پوری ڈیٹیلز جو ہے وہ آج آپ کو شیئر کی جائے گی، اور اس کے بعد ہمارا تیاری کا جو طریقہ کار ہے، ہمارا پیٹرن ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے، اور لاسٹ پہ آپ کے کویسچن لیے جائیں گے۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کے مکمل جو ہے وہ جوابات دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ ہم نے کام کو کیسے کرنا ہے۔ آپ پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں، کئی لوگوں نے تیاری خود بھی کرنی ہے اور پراپر کلاسز بھی لینی ہے، تو ہم آپ کو یہ سارا طریقہ کار بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ آپ کو بتا دیں کہ الحمدللہ ہمارے ادارہ سے، مثالی اکیڈمی سے، آپ کو یہ واحد ادارہ جس میں آپ کو پبلک سروس کمیشن سے منتخب لوگ پڑھاتے ہیں، نہ کہ کوئی اسٹوڈنٹ یا جو تیاری ابھی کر رہے ہیں۔ تو باقی الحمدللہ ہمارے مثالی اکیڈمی کا جو رزلٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو جاب کا تعارف بتاتے ہیں کہ لیکچرر اسلامیات جو ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنے کالجز میں، گورنمنٹ کالجز میں جو ٹیچنگ سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک ریکوزیشن بھیج چکا ہے، جو کہ کچھ ہی دنوں تک ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب لیکچرر اتنی اچھی جاب ہے اور اتنی بہترین جاب ہے کہ آپ کو میکسیمم کالجز میں 2-3-4 لیکچر پڑھانے ہوتے ہیں میکسیمم، اور وہ بھی اتنا زیادہ کام پورا سال نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا میکسیمم 6 سے 7 ماہ کام ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کالجز میں ایک اہم جو جاب سمجھی جاتی ہے، جو اسکول اور ٹیچنگ فیلڈ میں بہترین جاب سمجھی جاتی ہے، وہ لیکچرر کی جاب ہے۔ تو پورے پنجاب سے یہ لوگ منتخب کیے جاتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر 17 اسکیل کی یہ جاب ہے۔ یہ بنیادی طور پر BPS 17 پہ یہ لوگ منتخب کیے جاتے ہیں، اور اس کی جو آلموسٹ ابھی جو سیلری سٹارٹ ہوتی ہے وہ 70,000 پلس ہے، 70,000 پلس اس کی جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور آپ ایک گزٹڈ آفیسر ہوتے ہیں، آپ ایک گزٹڈ آفیسر ہوتے ہیں، اور اس جاب کے لیے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتا دیں کہ دوسری کہ یہ جابز کب آئیں گے، تو یہ جابز آپ کو پتہ ہے 2020 والا سیشن مکمل ہو چکا ہے، ابھی بس فیمیل کا رزلٹ رہتا ہے اور میل کا رزلٹ جو آ چکا ہے۔ تو فیمیل کے رزلٹ آنے کے فوری بعد یہ جابز انشاءاللہ تعالی اناؤنس ہو جائے گی، اور اس دفعہ بھی تقریباً یہ جابز ہیں 72 میل کی اور 150 تقریباً فیمیل کی سیٹس آنے والی متوقع ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ باقی یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک بہترین چانس ہے، ایک گولڈن چانس ہے کہ آپ اس بڑی جابز میں آپ اس کے اندر محنت کر کے آپ آ سکتے ہیں، اور تقریباً یہ کوئی ہر سال نہیں آتی، یہ تقریباً 3 سال بعد اس کا عرصہ آتا ہے، لہذا یہ اچھا موقع ہے، اچھا چانس ہے۔ اگر آپ اس میں اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک اچھی پوسٹ کو حاصل کر پائیں گے، اور ایک گزٹڈ آفیسر کے نام سے آپ جانے جائیں گے۔ تو اس کی تعیناتی جو ہے یہ پورے پنجاب میں ہوتی ہے، اور تقریباً آپ کو آپ کے قریبی علاقوں میں ہی جو ہے وہ پوسٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ 2 طرح کے کالجز ہیں، ایک ڈگری کالجز ہے اور ایک پوسٹ گریجویٹ کالجز۔
آج کل ان کا نام ہے ایسوسیٹ کالج، ڈگری کالجز کا نام ہے ایسوسیٹ کالجز، اور جو پوسٹ گریجویٹ کالجز ہیں ان کا نام رکھ دیا گیا گریجویٹ کالجز۔ تو آپ ان میں سے کسی بھی کالجز میں آپ جا سکتے ہیں۔ اب رہ گئی بات اس کی تعلیمی قابلیت کی۔ تعلیمی قابلیت آپ یاد رکھیں، یہاں پہ ایک بڑی بات بتانے والوں خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے شہادت العالمیہ کیا ہوا ہے۔ شہادت العالمیہ والے جو ہے وہ جنہوں نے اگر میٹرک FA BA نہیں کیا، شہادت العالمیہ کمپلیٹ ہے اور HEC سے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے، وہ اس کے اندر ایلیجیبل ہے، وہ اس میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لہذا MA اسلامیات یا شہادت العالمیہ یہ آپ کی ڈگری ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے اہم مرحلہ جو ہے نا وہ آپ کو یہ بتا دیں کہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے ٹیسٹ کا۔ ہماری ساری تگ و دو جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے، چونکہ پبلک سروس کمیشن کے دو ہی دروازے ہیں سلیکشن کے مراحل سے گزرنے کے لیے۔ ایک دروازہ ٹیسٹ کا ہے اور سیکنڈ جو آپشن ہے وہ آپ کا انٹرویو ہے۔ ٹیسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ پہلے ہزاروں میں سے سلیکٹ ہو کے آپ چند سینکڑوں میں آ جائیں گے، ہزاروں میں سے سلیکٹ ہونا ہے۔ سو اس کے لیے سب سے بڑی پلاننگ آپ کی ہونی چاہیے اور وہ ابھی سے سٹارٹ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری پلاننگ ہے وہ آپ کے انٹرویو کے لیے۔ اب انٹرویو اور ٹیسٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ 80% سبجیکٹ ہوگا، جس میں صرف اسلامیات کے سوالات پوچھے جائیں گے، اور جو 20% ہے اس میں جی کے پوچھا جاتا ہے، تو اس پہ سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا فوکس اس پہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ آپ نے ان چیزوں کو بھی کلیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ جب سلیکٹ ہوتے ہیں ایک مرحلے سے تو آپ سینکڑوں ہزاروں سے نکل کر سینکڑوں میں آتے ہیں، یعنی ایک سیٹ پہ 5 لوگ بلائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں انٹرویو میں۔ اب انٹرویو اصل میں دوسرا اور آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ انٹرویو کے اندر آپ کی گفتگو، آپ کے الفاظ، آپ کے علم اور آپ کی پختگی یہ چیک کی جاتی ہے، اور جو اچھا بول لیتا ہے، اچھا ڈیفینس دے لیتا ہے، وہ آ کے سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور انٹرویو میں عموماً جو ہے وہ ماہر تعلیم جو ہوتے ہیں، 2 ماہر تعلیم ہوتے ہیں، ماہر مضمون ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین اور کبھی سائیکیٹرسٹ پر مشتمل ایک پینل ہوتا ہے جو آپ کا انٹرویو لیتا ہے۔ اس کے اپنے آداب ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب ہم اپنی مثالی اکیڈمی میں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم ایک ایک کر کے آپ کو کرواتے رہیں گے۔ تو آپ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو فوکس کرنا ہے، ٹیسٹ کو بھی اور اس کے بعد انٹرویو کو۔ تو اس کی تیاری کے لیے ہی ہماری ساری پلاننگ ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ بتا دیں کہ تیاری کے مراحل جب آپ شروع کرتے ہیں نا تو آپ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ آپ اتنے ڈٹرمن ہوں، آپ اتنے سیٹسفائیڈ ہوں، آپ اتنے مطمئن ہوں، اور آپ لگن اور شوق کے ساتھ اس کے لیے پڑھنے والے ہوں، کیونکہ جب کسی کام کی لگن ہوتی ہے نا تو پھر انسان کر گزرتا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی ایسی مثالیں ہیں کہ وہ لوگ اتنے نہیں تھے مگر انہوں نے جب ایک ٹھان لی تو الحمدللہ وہ کر گئے۔ میں الحمدللہ 2015 میں ایز اے ESE ٹیچر سلیکٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہی کوشش تھی کہ پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم لیکچرر جو ہے وہ منتخب ہو جائے، اور اسی کے لیے ہم نے کوشش کی، ایک لگن تھی، ایک کوشش تھی اور ایک پیشن تھا۔ پھر الحمدللہ اس کے بدولت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کامیاب فرما دیا۔ یہ تب تک ہوگا جب تک آپ ایک ٹارگٹ، ایک مشن کے طور پر اس کو نہیں لیں گے۔ جب آپ اس کو ایک ٹارگٹ اور ایک مشن کے طور پر لیں گے نا تو آپ کو اپنی ذاتی مصروفیات جو ہے وہ کم لگے گی اور کم کرنی ہوگی۔ بہت ساری فیمیلز ایسی ہیں جو میرڈ ہیں، بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کے بچے ہیں، ادر ایکٹیویٹیز ہیں، تو یاد رکھیں یہ اچھا چانس ہے، بار بار چانس نہیں آنے والا، تو اس چانس سے فائدہ اٹھائیں، اور زیادہ نہیں تو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے جو ہے وہ لگاتار اور مسلسل روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ بڑی اہم چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ نے تیار کرنی ہوتی ہیں۔ اور اپنی مصروفیات، نو ڈاؤٹ ہر کسی کی آج کل مصروفیات ہیں، مگر ان مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکال کے اس کو دینا ہے۔ جب آپ اس کے لیے وقت نکالیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اس چیز کو اچیو کر جائیں گے۔ اوبیسلی آپ محنت کرتے ہیں، آپ کی محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور بنیادی بات جو یہاں پہ میں آپ کو کہنے والا ہوں کہ جب آپ اس کے لیے نکلے ہیں نا
تو آپ اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں اور اپنے اساتذہ کی دعائیں لیں، اپنے اساتذہ کی دعائیں لیں اور خود دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے صدقے یہ جو چیز میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ میری زندگی میں عطا فرما دے۔ تو اس کو مسلسل مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو دینے والا تو وہی ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو پھر انسان حیران ہو جاتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ہے۔ ایک منٹ، آپ تمام لوگوں کو ویڈیو آ رہی ہے؟ نہیں سر، نو سر، نہیں آ رہی۔ 1 سیکنڈ ویڈیو نہیں آ رہی۔ سر جی السلام علیکم۔ سر جی السلام علیکم۔ سر جی ایک بات سنیں، جو 3 ڈاٹس ہیں نا، جو ڈاٹس ہیں جہاں پہ بہت سارے اور لوگ بھی سلیکٹ ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کی ویڈیو شو ہوتی ہے۔ جہاں پہ جو دوسرے کانٹیکٹ ہے نا، وہاں پہ دیکھیے نا، جہاں پہ سارے لوگ ہیں وہاں پہ شو ہو رہی ہے، لیکن آپ کی اسکرین پہ نہیں ہو رہی۔ تو آپ اس کو سیٹنگ کریں کہ تاکہ آپ اسکرین پہ شو ہوں، آپ کی ویڈیو شو ہو رہی ہے۔ اگر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں نا، سارے ڈاٹ آگے کر کے دیکھتے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے ان میں دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میں نے خود آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، پہلے مجھے بھی شو نہیں ہو رہی تھی، میں اچانک سے دیکھنے لگی ہوں، لیکن وہاں پہ دوسرے لوگوں کو بھی شو ہوتی ہے جو ان سے آ کے جنہوں نے اپنی ویڈیو وہاں پہ شو کروا رہی ہیں، آگے دکھا یہ دیکھیں میری ویڈیو تو آ رہی ہے موبائل سے۔ سر جی آپ ہوسٹ نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کا ہاف شو ہو رہی ہے، آپ ہوسٹ نہیں ہے غالباً۔ حافظ محمد اشرف کے نام سے ہیں بھائی یہاں پہ جو شو نہیں ہو رہی۔ حافظ محمد اشرف کے نام سے جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کی اسکرین شو ہوتی ہے، وہ کائنڈلی اپنا صفدر بیگ جو ہے، صفدر بیگ کے نام سے جو آئی ڈی ہے اس کو کہیں کہ وہ ہوسٹ۔ ویڈیو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، تمام لوگوں کو لنک اس کا مل جائے گا، ڈونٹ وری۔ یہ جو ابھی چیزیں ہم نے کی کہ ٹیسٹ میں ہم نے مارکس حاصل کرنے ہیں، یہ چیزیں آپ کو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ٹیسٹ کو جسٹ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جسٹ ہم نے اس کو پاس کرنا ہے، تو یہ پاس کرنا کافی نہیں ہے۔ آپ کو پہلی ٹرائی تو یہ ہے کہ میکسیمم مارکس آپ ٹیسٹ میں حاصل کریں، چونکہ ٹیسٹ جو ہے یہ آپ کے فائنل سلیکشن پہ افیکٹڈ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں آپ کا جو پی پی ایس سی کا میرٹ فارمولا ہوتا ہے، وہ ادھر دیکھیے کہ ذرا میرٹ فارمولا جو ہوتا ہے وہ آپ کا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے، تو ٹیسٹ میں آپ کے جو مارکس لیے جاتے ہیں ٹوٹل مارکس میں سے 50% ہے، اور آپ کا اکیڈیمک جو ہے وہ آپ کا لیا جاتا ہے وہ 40%، ٹھیک ہے۔ اور جو انٹرویو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ 10 نمبر اس بچے کو ہوتا ہے جس کے پیرنٹس ڈیورنگ سروس جو ہے انتقال کرتے ہیں، تو A70 رول کے تحت وہ 10 نمبر اس کو ملتا ہے، مگر وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے ان سب سے نمبر لینے ہوتے ہیں، اور اس دفعہ جو فائنل سلیکشن ہوئی ہے، جو ٹوٹل میرٹ بنا تھا وہ 139.625 یہ تھا اس دفعہ جو لاسٹ میرٹ تھا جو سلیکٹ ہوا ہے اس دفعہ۔ تو آپ کو اوورآل نمبر اچھے لینے ہیں، انٹرویو کے لیے تیار رہنا ہے، ٹیسٹ کے لیے تیار رہنا ہے۔ کچھ بچے ہمارے غلطی کر جاتے ہیں کہ ان کے سکول کے سبجیکٹس میں نمبر کم ہے، جبکہ اس کے ساتھ انہوں نے عامہ خاصہ بھی کیا ہوا ہے، تو وہ نمبر لگا دیں، یعنی کہ وہ لگائیں جس میں آپ کے مارکس زیادہ ہیں، مارکس آپ کے زیادہ ہیں۔ اس کا بھی ایک ایکویلنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے IBCC کا، میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ تیاری کے مراحل میں آپ سب سے پہلے پیشن آپ کے اندر ہو، ایک جذبہ ہو اور ایک لگن کے تحت آپ لگیں، اور آپ اس کو کلیئر کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تب ہوگا جب آپ لوگ اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم کوچنگ کلاسز کے حوالے سے کہ کس طرح آپ کہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتانے لگا ہوں کہ کوچنگ کلاسز جو ہے نا، کوچنگ کلاسز جس پہ ہم بات کرتے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن اور جدید دور ہے جس کے اندر آج آپ کے لیے بہت ساری سہولیات ہیں۔ ہمارے دور میں یہ سہولیات نہیں تھی۔ آج آپ کے موبائل میں پوری دنیا ہے،
آپ کسی بھی وقت کسی بھی چیز سے اویئرنیس حاصل کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ ہے، ہمارے اکثر لوگ ہیں پرائیویٹ، اور ان پرائیویٹ میں کچھ ایسے ہیں جو بالکل بھی جو ہے اتنے اویئر نہیں ہے کہ تیاری کیسے کرنی چاہیے، کیسے کی جائے گی۔ ہمارے اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ تیاری کیسے کرنی ہے، لہٰذا یہ چیزیں سمجھنی ہوگی آپ کو۔ اگر آپ کسی ایک کوچنگ سینٹر سے جڑ جاتے ہیں تو اس کا آپ کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ تیاری کر لیتے ہیں اور کم وقت میں زیادہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان محنت کرتا رہتا ہے مگر کسی ایسی چیز پہ محنت کرتا ہے جس کا اس کو اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا کہ اگر وہ توجہ کے ساتھ تیاری کرتا تو اس کا فائدہ ہوتا، یا ٹو دا پوائنٹ تیاری کرتا اس کا فائدہ ہوتا۔ تو لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں نے بہت سارے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں، ادھر سے دیکھتے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں تو وہ ان کا دماغ خلط ملط ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی چیزیں ان کی مکس اپ ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ایک چیز کے ساتھ جڑ جائیں اور پھر اس پہ محنت کریں اور اسی کو فالو کریں۔ ہاں دوسری کو دیکھنا تو دیکھیں تھوڑا بہت، ادروائز آپ اپنی چیزوں کو لے کے چلیں اور انشاءاللہ یہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی نیا پار لگا دے گی۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں، دیکھیں میرے ایسے کئی سٹوڈنٹس ہیں جن کو میں 2020 سے پڑھا رہا ہوں، ابھی وہ اکیڈمیز بنا رہے ہیں، بنائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں جو خود بھی کسی پوزیشن پہ نہیں ہے اور ان کو اتنا آئیڈیا خود بھی نہیں ہے، خود بھی ٹیسٹ کچھ لوگ کلیئر کیے کچھ نہیں کلیئر کیے، مگر ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ اور ہمارے جو فیمیلز اکثر ہوتی ہیں وہ ایسے ہی چلی جاتی ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا تیاری کیا کرنی ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو میں سب سے زیادہ اگر آپ کو کہوں تو آپ اپنے قریبی کالجز میں جا کر وہاں پہ جو پروفیسرز ہیں، جو اسلامیات کے سبجیکٹ کے پروفیسرز ہیں، ان سے ملیں، ان سے تھوڑی گائیڈنس لیں، ملیں بالمشافہ، اور کم از کم مہینے میں ایک ملاقات رکھیں جن کو آپ اپنی تیاری کے حوالے سے بتاتے رہیں، آپ ان کو بتائیں، انٹرویوز کے حوالے سے ٹپس لیں، سیکھیں، ان سے گفتگو کرنے کا ایک طریقہ سلیقہ آئے گا۔ تو یہی اسی لیے کوچنگ سینٹر ہے۔ اور آج کل الحمدللہ ہم نے جب سے شروع کیا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بے انتہا لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے نا اس میں مجھے جو ملی ہے وہ لوگوں کی بے لوث دعائیں ملی ہیں کہ جب آج الحمدللہ اس دفعہ جو ہمارا جو 2021 میں پیپر ہوا، اگست 2021 میں، اللہ کا شکر ہے کہ اس پیپر میں 108 لوگ مثالی گروپ سے کلیئر ہوئے ہیں، 108 لوگ، اور یہ براہ راست تو کلیئر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بعد میں کئی مجھے میسج کیے کہ سر ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ہم آپ کے ٹیسٹ سیشن لیتے رہے ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں کامیاب کیا ہے۔ تو ابھی میل کا رزلٹ آیا تو اس میں ہمارے جو براہ راست تھے 10 لوگ ہمارے فائنل سلیکٹ ہو گئے لیکچرار میں 35 میں سے، اور 3 لوگ ایسے ہیں جو الگ سے تیاری ہم سے کرتے رہے مگر ان کا نام میں نے شامل نہیں کیا، جیسا کہ دیگر لوگ ایسے ہی نام اپنے گروپس میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایسے فیمیل کا رزلٹ ابھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، مگر بڑی خوشیاں ہوتی ہیں۔ آج ہمارے بھائیوں کو آفر لیٹر ملے ہیں، آج ان کو ان کے ایڈریس پہ ڈسپیچ ہو چکے ہیں، تو الحمدللہ ان کی جاب لگ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی یہ وقت لائے گا۔ اب بات آتی ہے کہ آپ کوچنگ جو ہے نا وہ منتخب کریں اچھی، کہ آپ کو کم وقت میں اور ٹو دا پوائنٹ آپ کو تیاری کروائی جائے۔ اور اس کا فائدہ یہ کہ آپ گھر بیٹھے، آپ کو کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے آپ کو یہ چیزیں ساری اویلیبل ہو رہی ہیں۔ اب اس کے بعد ہے جی آپ فیس بک اور دیگر گروپ سے تھوڑا گریز کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں جب دیکھتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ آپ اپنی تیاری کو آپ نے خود سیٹ کرنا ہے۔ یاد رکھیں پڑھنا آپ نے ہی ہے، کسی نے آپ کو ویسے گھول کے نہیں پلا دینا، پڑھنا آپ نے ہی ہے، کوشش آپ نے ہی کرنی ہے۔ یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ اس کو کلیئر نہیں کر پائیں گے۔ سو پلیز اپنا ٹائم 2 گھنٹے لازمی دیں اور چیزوں کو صرف گائیڈیں اٹھا کے نہ پڑھنا شروع کر دیں، کوئی ڈوگر کے لیے ہے، کوئی کاروان کے لیے ہے، کوئی علمی کے لیے ہے، ایسے کہہ دے کہ میں اس کتابوں سے پاس ہو جاؤں گا، ایسی کتابوں سے پاس نہیں ہوا جائے گا۔ اب آپ نے کتابیں کون کون سی اس حوالے سے آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ کتابوں میں سب سے پہلے آپ دیکھیں تو آپ نے جناب شروع کرنا ہے میٹرک سے، یہ اسلامیات، میٹرک انٹر میں اسلامیات اختیاری، ای سے الیکٹیو اور سی سے کمپلسری۔ اس کے بعد ہے بی اے میں موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے اسلامیات الیکٹیو اور کمپلسری، موسٹ امپورٹنٹ، اس میں سے بہت سارا پیپر آتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایم اے اسلامیات۔ اب اس جگہ پہ جتنے بھی شہادت العالمیہ والے ہیں وہ بڑا ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنا کسی بھی
पब्लिक यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस MA का वो लें और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, ये उनके लिए इंतहाई मुफीद होगी। और इसके बाद जो है मकतबा दानियाल की कुछ मारूजियां हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब ये सिर्फ आपकी मारूजी तर्ज पे तैयारी हो रही है और साथ में सब्जेक्टिव भी हो रही है। अब आपको एक इंटरव्यू के लिए और टेस्ट के लिए एक एक जामे किताब जरूर पढ़नी होगी। अल कुरान पे पढ़ लें, कोई एक जामे कुरान, अल उलूमुल कुरान पढ़ लें, हदीस पे आप पढ़ लें, उलूमुल हदीस पढ़ लें, और ऐसे तकाबले अदयान पे मुताला मज़ाहिब आलम आप इस किताब का मुताला कर सकते। और सीरत और तारीख, कुरान, सीरत, तारीख और हदीस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लाजमी किताबें पढ़ें। और इंटर के अंदर शेख मोहम्मद रफी की किताब है तारीख इस्लाम की, तारीख इस्लाम, शेख मोहम्मद रफी, ठीक है, शेख मोहम्मद रफी की किताब है, आपने उसका मुताला लाजमी करना है। इसमें पूरी हिस्ट्री आपको बड़ी डिटेल्स के साथ मिलेगी और इन चीज़ों को आपने पढ़ना है। इसके बाद हमारे जो मिसाली नोट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में हमने एक एक सब्जेक्ट के नोट्स अलग अलग बनाए हैं और उसमें पूरी किताब का खुलासा हमने रख दिया है, तो उसका मुताला करना। और हमारे मिसाली टेस्ट जो है 90 टेस्ट सीरीज है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे आप उनका मुताला कर सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी किताब गुलदस्ता इम्तिहानात जो है वो इस मौजू पे एक जामे किताब है, आप उसका भी मुताला करें। इसके बाद है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को आपने तैयार करना है और उसमें आपने 5वीं से लेकर 10वीं तक कोशिश करें। इसमें आर्ट्स की किताबें हैं, जो आर्ट्स की किताबें हैं, साइंस है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ है, उर्दू है, तारीख, जोग्राफिया है, इन सब्जेक्ट्स को। और अखबारात, ये आप याद रख रहे हैं कि अखबारात आपने ज्यादा नहीं तो हफ्ते में एक दिन पूरा अखबार जरूर पढ़ना और उसमें मेन पॉइंट्स जो है वो आपने लाजमी देखने हैं। और इसके साथ साथ इम्तियाज शाहिद की जो मॉडल पेपर है, इम्तियाज शाहिद के मॉडल्स, ठीक है, वो आप पढ़ते रहे, जिसके साथ आपका जनरल नॉलेज क्लियर हो जाएगा। अब इस्लामियात की कुतुब के लिए मैंने आपको बता दिया, सीरत पे आप अर्रहीकुल मखतूम और अल्लामा शिबली नुमानी की किताब का मुताला रखें तारीख पे, और इसके साथ साथ तारीख इस्लाम पे आपको मैंने बताया शेख मोहम्मद रफीक की इंटर में और BA में, इन दोनों किताबों का अच्छी तरह मुताला करें। और मैट्रिक से इंटर MA तक इस्लामियत लाजमी और कंपल्सरी, आप उसको अच्छी तरह पढ़ें। और इसके साथ साथ आप मिसाली नोट्स जो है और मिसाली टेस्ट जो है उसको पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह टेस्ट मुश्किल नहीं होता, टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, टेस्ट बड़ा आसान होता है। असल में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मुश्किल से मुश्किल की तरफ लगाते जाते हैं और कीड़े निकालने वाली जो बातें होती हैं वहां पे चले जाते हैं और वहां पे लोगों को कोई चीज समझ नहीं आती। हाँ, चीजों को सब्जेक्टिव पढ़ें और बुनियादी और माखद बुक्स से पढ़ें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा होगा। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि आप अपनी गुफ्तगू का जो म्यार है उसको बहुत बेहतर रखें। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अपना जो नीयत है, अपनी नीयत उसको बड़ा बेहतर रखें, क्योंकि नीयतों को अल्लाह ताला जानता है और नीयतों की बदौलत जो है वो आपको बहुत सारी चीजें अचीवमेंट्स मिलनी है। अब जो हम सेशन कर रहे हैं ये वो सारी चीजें थी कि आपको टेस्ट के हवाले से भी बता दिया कि आपका टोटल एकेडमिक जो होता है वो आपका 190 है, 190 में से आपको नंबर हासिल करने होते हैं। एमफिल के मार्क्स नहीं है, एमफिल के मार्क्स नहीं है। टेस्ट इंटरव्यू के हवाले से भी बता दिया, और आपका जो टेस्ट है किन चीजों से आएगा, सबसे ज्यादा कुरान, हदीस और तारीख से आपका टेस्ट आता है, और दूसरे नंबर पर फिक्र और बाकी सब्जेक्ट में से थोड़ा थोड़ा, मगर ऑल सब्जेक्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। और ये एक एक चीज हम बढ़ाते रहते हैं। अपने 2-2.5 महीने का जो हमारा सेशन होता है उसमें हम मुसलसल और रेगुलर आपको तैयारी करवाते रहते हैं। अब हमारा तरीकाकार क्या है, हमारा जो तैयारी करवाने का 2 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करवा रहा हूं, अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी से नवाजा है। अब हम सबसे पहले लाइव क्लासेस लेते हैं, ये नहीं है कि हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइडेड कर देते हैं, बल्कि हम खुद आपके साथ लाइव सेशन करते हैं, रोजाना की बुनियाद पे क्लास, कभी कभार हम वीडियो लेक्चर सेट करते हैं साथ में आपको समझाने के लिए। और उसके साथ साथ फिर हम जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग, जो लोग लाइव क्लास नहीं ले सकते उनको वो क्लास अवेलेबल होती है। और उसके बाद जो है हमारे जो मिसाली नोट्स हैं, जैसे क्लास मुकम्मल होती है उनको मिसाली नोट्स
فوری آپ کو پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، اور جو ریکارڈ لیکچرز ہیں وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم 4 دن اگر ہفتے میں پڑھاتے ہیں تو 5ویں دن ہمارا جنرل نالج ہوتا ہے، اور جنرل نالج پہ بھی ہم لیکچر رکھتے ہیں، ٹیسٹ بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کا ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ نے 5 دن میں پڑھا ہے وہ آپ کو ہم نے اینڈ پہ اسسمنٹ کرنی ہے، اور ہر ہفتے پڑھنے کے لیے آپ کو ایک بنیادی بک ہم دیتے ہیں کہ آپ نے اس پورے ویک میں اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، اس کا آپ کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ انٹرویو یا ٹیسٹ میں ہوتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارا ورک ہے اس میں وہ ہم اسائنمنٹس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ کوئی ٹاپک دیا تو آپ کو وہاں پہ کام کرنا ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کرنے والے بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر پہ ہم ایک بڑی جاندار قسم کی جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز لیتے ہیں جس میں بڑے امپورٹنٹ اور اہم سوالات مختلف پروفیسرز کے بنے ہوئے، جو میں اپنے گروپ میں مختلف پروفیسرز کو شامل کرتا ہوں اور ان کے جو اہم سوالات لیتا ہوں وہ آپ سے ٹیسٹ سیریز کی صورت میں آپ سے لیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے تیاری کریں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جائیں گے۔ کم از کم 3 گھنٹے روزانہ پڑھیں اور اپنے مطالعہ کا وقت طے کریں اور بکس خریدیں۔ بعض لوگ صرف PDF پڑھنے کے شوق ہوتے ہیں تو آپ کو PDF میں ہر چیز اویلیبل ہے، مگر آپ اتنی دیر پڑھ نہیں سکتے۔ کتاب سے محبت پیدا کریں، اور جو کچھ چند ایک ضروری کتابیں ہیں ان کتابوں کو لازمی پرچیز کریں، اور یاد رکھیں آج کل اگر آپ 2 4 5 6 ہزار اگر لگا رہے ہیں تو اس کا برا مت بنائیں اور اس کو پریشانی نہ لیں، بلکہ یہ آپ کے لیے نعمت بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو ہمارے الحمدللہ ٹیسٹ سے کلیئر ہوئے ہیں اور آج لیکچرر سلیکٹ ہو گئے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ میں نے ان کو کیسے پڑھایا ہے اور آج وہ کتنے خوش ہیں، ان کے گھر والے کتنے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کا روزگار لگا دیا ہے، اور ساری زندگی وہ آپ خوش پھریں گے اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرتے جائیں گے۔ تو لہٰذا 2 4 آنے لگ جائیں، اس کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ کسی کی محنت کو آپ نے کبھی خراب نہیں کرنا اور کسی کے نام کو کبھی خراب نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیٹا آپ کو دیا جاتا ہے اگر وہ امانت کے طور پر کہا جاتا ہے تو اس کو امانت رکھنا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی، اور کسی کی محنت جو ہے وہ آپ نے ضائع نہیں کرنی، بلکہ آپ نے لازمی طور پر اس کی محنت کا کچھ نہ کچھ صلہ ضرور ادا کرنا ہے۔ اور ہماری اس اکیڈمی کا میں نے شروع سے بھی بتایا کہ اللہ کا شکر ہے 108 لوگ ہمارے جو ہے اس 2021 کے ٹیسٹ میں جو ہے کلیئر ہوئے ہیں، جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے اچھے مارکس کے ساتھ، اور الحمدللہ ابھی میل کا رزلٹ آیا ہے اور فیمیل کا رزلٹ آنا ہماری کثیر تعداد تقریباً پنجاب میں تقریباً انشاءاللہ تعالیٰ 40 سے 50% ہمارے لوگ ہوں گے، ہمارے ادارے کے اکیڈمی کے جو ہمارے پورے پنجاب میں سلیکٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ باقی ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس کے ساتھ آپ کسی جگہ پہ پھنس جائیں، ایسا کام نہ کریں کہ جس کے ساتھ آپ کی جو محنت ہے، محنت تو ہو مگر وہ ایک ٹو دا پوائنٹ ٹاپک پہ نہ ہو، بلکہ ایک ایسی چیز کی طرف چلی جائے جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو جتنی بھی چیزیں جو ریکوائرڈ ہوں گی، نوٹس، کتابیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک چیز ہم اپنے گروپ والوں کو انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ تو ٹیسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ابھی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ فروری کے اندر اشتہار آ رہا ہے اور فروری کے اندر ایجوکیٹرز کا بھی اور یہ بھی، لہٰذا اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں اور جتنا زیادہ ہو سکے ٹیسٹ میں نمبر لیں۔ ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جسٹ ٹیسٹ پاس ہو جائے، ان کو اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ جب اکیڈیمک میں ان کے بھی کم تھے، ٹیسٹ میں 2 4 5 نمبر اور کم ہو گئے، اور برابر رہنے سے چند ایک پوائنٹ پہ وہ فائنل سلیکشن سے رہ جاتے ہیں۔ سو آپ کا ٹارگٹ 100 میں سے 100 ہے، اور جب آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور آگے نکلیں گے۔ اس کے علاوہ جو بکس آپ کو اور کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنی بڑی بکس بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا سمپل سا سلیبس ہے، اور آپ کا اس دفعہ جو میرٹ ہے، ہمارے میل کا میرٹ جو ہے وہ یہ میرٹ تھا 60، ٹھیک ہے، اور ہماری فیمیل کا جو میرٹ تھا وہ 54.75 یہ میرٹ تھا۔ اس دفعہ جو 2021 میں ٹیسٹ ہوا ہے، اور جو 2017 میں ہماری دفعہ ٹیسٹ ہوا تھا اس میں میل کا میرٹ تھا 56.50 اور فیمیل کا میرٹ تھا 47۔ تو یہ پیپر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس لحاظ سے میرٹ آپ کا راؤنڈ اباؤٹ جو ہے 50 سے 60 ہی رہتا ہے۔
تو آپ لوگ اتنے نمبر لینے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنرل نالج کے اندر اگر تھوڑی سی محنت کریں تو 12-13 نمبر لازمی آ جاتے ہیں. باقی آپ اسلامیات میں اچھے حاصل کر سکتے ہیں. تو اپنی تیاری کو ایک لگن اور ایک مشن کے طور پر لے کر چلیں اور جو کتابیں آپ کو کہی ہیں آپ نے ان کا مطالعہ کرنا ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ سوالات وہ آسان دیتا ہے، مشکل نہیں دیتا. سوالات آپ کے پاس بڑے آسان ہوتے ہیں مگر وہ تھوڑے سے گھما پھرا کے سوال دیتا ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کو کلاسز اسی لیے دیتے ہیں. اور ایک چیز میں کہتا ہوں کہ یہ سوال کتنی بار آ چکا ہے، یہ سوال کہاں آ چکا ہے، یہ سارا میں کلاسز میں بتاتا ہوں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اس سلسلے میں مزید بھی ہم ڈسکشن کریں گے. تو یہ ہمارا مثالی گروپ سے یہ ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے جو 2022 کا دوسرا سیشن ہے، جس کے اندر انشاءاللہ تعالی پورا پیٹرن ہم فالو کرتے ہوئے یہ 2.5 سے 3 ماہ کے اندر ہم آپ کو مکمل تیاری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کروائیں گے. تو لاسٹ میں جوائن کرنے کا فائدہ کم ہوتا ہے بنسبت پہلے جوائن کرنے کے، کیونکہ بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. تو آپ کائنڈلی آپ میں سے جو بھی جوائن کرنا چاہیں آئیں آپ ہمارے پاس، اور انشاءاللہ ہم آپ کا وقت اور آپ کا پیسہ ہم انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے اور اس کو ضائع نہیں کریں گے. باقی جو محنت ہے وہ آپ نے ہی کرنی ہے اور آپ بھرپور محنت کریں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا حامی ناصر ہوگا. اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچا دیں، جو بھی لوگ تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں. اور آپ کو کسی بھی وقت ہم سے کوئی ڈیٹے کی ضرورت ہو انشاءاللہ تعالیٰ، کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے، ہم کالج میں ہوتے ہیں یا مصروف ہوتے ہیں، مگر ہر ایک بندے کے میسج کا جواب ہم ضرور دیتے ہیں. جو اس کی ضرورت ہے وہ ہم ضرور پوری کرتے ہیں. اپلائی کرنے کے حوالے سے، ٹیسٹ کے حوالے سے، مٹیریل کے حوالے سے آپ کو جب کبھی بھی مثالی ایک کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ آپ کو وہ تمام چیزیں اویلیبل ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ کامیاب فرمائے اور آپ اپنے والدین کی دعائیں لیں، اپنے اساتذہ کی دعائیں لیں. جب یہ دعائیں لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مسبب الاسباب ہے اور اللہ اسباب بناتا ہے. تو آپ من جدہ واجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو اللہ پاک ضرور آپ کو کامیاب فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثالی اکیڈمی کے یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، آپ اس نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر رہنمائی دی جائے گی. خاص طور پر شہادت العالمیہ والے اپنے آپ کو بہت پریپیئر کریں اور پوچھیں، انشاءاللہ ہم ان کو ضرور بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ڈسکشن کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں.